کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ اختر سیالوی نیوز بیگ نیوز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ 5 فروری کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے پاکستان اور دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس دن پاکستانی قوم اور حکومت اس عہد کا اعادہ کرتی ہے کہ پاکستانی قوم کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیریوں کی حمایت میں اپنی حمایت جاری و ساری رکھے گی اور اس کی آزادی کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کرے گی۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ چودھری محمد خلیل صاحب، جو کہ تحریک آزادی کشمیر کے انتہائی سرگرم رہنما ہیں اور بلجیم اور یورپ میں اچھی طرح جانے پہچانے جاتے ہیں، ان سے اس دن کے حوالے سے اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم چودھری صاحب۔ شکریہ جناب اختر سیالوی صاحب، آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا۔ چودھری صاحب، ہم ہر 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کشمیر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ہم جو بھی سرگرمی ہوتی ہیں جاری رکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس سے کشمیر کی آزادی کو کتنا فائدہ پہنچے گا اور کتنا ہم اس منزل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سیالوی صاحب، یہ جو ہم کشمیر کے دن مناتے ہیں یا بھارت کے جو یوم آزادی ہے یا یوم جمہوریہ ہے اس پر یوم سیاہ مناتے ہیں، تو لوگ اکثر ہمیں بھی یہ مذاق کرتے ہیں جب ہم واپس آتے ہیں کہ بھئی کشمیر آزاد کرا کے آ گئے۔ دیکھیں، کشمیر آزاد اسی طرح ہوگا کہ ہم اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں، ہم یورپ کے ایوانوں میں اٹھا رہے ہیں، ہم یورپ کی سڑکوں پر اس کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، تو کشمیر کا مسئلہ زندہ ہے۔ اس کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس دن کشمیری چپ ہو گئے اور کشمیریوں نے کوئی مظاہرہ نہ کیا، کوئی احتجاج نہ کیا، تو سمجھا جائے گا کہ وہ اس پر راضی ہو گئے ہیں اور وہ کشمیر کے مسئلے کو اب فردر نہیں اٹھانا چاہتے۔ اس لیے میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ ہم یہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے اٹھاتے ہیں، ہم یہ یورپی ایوانوں کے سامنے مظاہرے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں تک یہ خبر پہنچ جائے اور وہ بھی اس مسئلے کو زندہ رکھیں، جیسے ہمارے آباء و اجداد نے یہ مسئلہ زندہ رکھا اور ہم تک یہ بات پہنچی۔ تو انشاءاللہ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر ہے، یا 26 جنوری کو ہم نے یوم سیاہ منایا، انڈین ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو گراؤنڈ پر کشمیری سری نگر میں، جموں میں، لداخ میں کشمیر کی آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کے حوصلے بلند ہوں اور ان کو یہ پتہ چلے کہ پوری دنیا میں ان کی آواز کے ساتھ آواز جو ہے وہ ملائی جا رہی ہے۔ یہ جو یوم یکجہتی کشمیر حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام مناتے ہیں، یہ خصوصی طور پر پاکستانی عوام کی طرف سے، آپ اس کو اپنی کشمیریوں کی حمایت کے لیے کتنا مفید سمجھتے ہیں اور اس سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اس میں مزید اس میں مزید اضافہ کیا جائے تاکہ کشمیر کی آزادی جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں؟ یہ جو 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، تو میں اس پر اپنی طرف سے اور پوری کشمیری قوم کی طرف سے پاکستانی قوم کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہ دن مناتے ہیں اور 22 کروڑ عوام اس میں انوالو ہوتے ہیں، حکومت بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، وہ یوم یکجہتی کشمیر بنا کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کشمیری جو ہے وہ اس دن ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے ہو جاتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو ایک ایٹمی قوت ہے۔ اور اس بات پر بھی مجھے فخر ہے کہ صرف 2 باتیں ایسی ہیں جس پر پاکستانیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارا جو پاکستان کا ایٹمی پاور ہے اور ایٹم بم ہے ہمارا، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان 2 معاملوں پر پاکستانی قوم میں کوئی اختلاف نہیں، وہ سارے یکجہتی کے ساتھ متحد ہو کر جو ہے وہ مناتے ہیں۔ ہم پاکستان کی حکومت، اپوزیشن، تمام پارٹیوں کے مشکور ہیں کہ وہ یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کشمیری جو آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان کے دل بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کوششوں میں جو ہے وہ تیزی آتی ہے۔
اس دفعہ 5 فروری کو پاکستان کے پرائم منسٹر اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما تقریباً آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کے موقع پر جا رہے ہیں۔ آپ اس اجتماع کو سیاسی طور پر کشمیر کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی پوری قیادت، چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، جو آزاد کشمیر میں جا کر جو ہے یوم یکجہتی منا رہی ہے، اس کے بڑے دور رس نتائج جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔ اور جو کشمیر میں 18 مہینے سے لاک ڈاؤن ہے، کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو بند کیا ہوا ہے، 5 اگست 2019 سے لے کر آج تک وہ نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ کام کر سکتے ہیں، نہ کچھ خرید سکتے ہیں، نہ اپنے مردے جو ہے وہ جو مردوں کا حق ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے دفن کیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور انشاءاللہ وہ اپنی آزادی کی تحریک کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں گے۔ آپ موجودہ حکومت جو کہ تحریک انصاف کی ہے، اس کی کارکردگی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سیٹسفائی ہیں کہ موجودہ حکومت کشمیر کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، یا اس میں مزید کچھ اور بھی کوششوں کرنے کی ضرورت ہے؟ ہر حکومت نے تقریباً جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو اچھے طریقے سے اٹھایا ہے، چونکہ یہ ایک ریاستی لیول پر جو ہے اس کو اپنا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جو عمران خان ہے، اس کی یونائٹڈ نیشن کی تقریر بہت ہی جامع اور اچھی تھی، ہر موقع پر اس نے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بڑے زور اور شور سے اٹھایا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دفتر خارجہ جو ہے وہ اس معاملے پر تھوڑا پیچھے رہ گیا، کہ وزیر خارجہ نے جس طرح وہ جو ہے وہ ریپڈ ڈپلومیسی کرنی تھی، جس طرح اس نے جو ہے نا پوری دنیا میں وہ ہر کیپٹل میں جانا تھا، وہ نہیں جا سکا، جہاں بین الاقوامی برادری اس لاک ڈاؤن کے ظلم کے خلاف جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکی۔ اور دوسری اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ کرونا بھی ہے، کہ اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کرونا آ گیا، جس کی وجہ سے جو ہے ٹریول پر کچھ پابندیاں لگ گئیں، کچھ ایسا ہو گیا، اور وہ جو ہے وہ ڈپلومیسی نہیں ہو سکی اس طریقے سے، اور ہمیں وہ تعاون حاصل نہ ہو سکا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ آپ اوورسیز پاکستانیز کو کیا پیغام دیں گے کہ اس دن کے حوالے سے وہ آئندہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی کوششیں کس طرح جاری رکھیں؟ میں تمام اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو یہ ان سے اپیل کرتا ہوں، میں تو اپیل ہی کر سکتا ہوں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، کچھ وقت نکال کر بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ اس مسئلے پر نکلیں اور اس دن یوم یکجہتی کشمیر منائیں، تاکہ جو گراؤنڈ پر ہمارے کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ جس سچویشن میں پہنچ گیا ہے، اس میں زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت ہے، زیادہ جو ہے وہ مظاہروں کی ضرورت ہے، زیادہ جو ہے وہ بین الاقوامی طور پر یہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے قانونی طور پر جو ہے وہ کشمیر کو، یعنی جو مقبوضہ کشمیر ہے، وادی کشمیر ہے، جموں ہے اور لداخ ہے، ان کو الگ کر دیا۔ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ لداخ کو کشمیر سے الگ کر کے یونین ٹیریٹری بنا دی گئی، اور کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری ہندوستان نے بنا لیا، اور جو اس نے اسپیشل سٹیٹس کشمیریوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کو یک طرفہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ پوری دنیا کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔ جتنے بھی سٹیٹس ہوتے ہیں وہ دو طرفہ ہوتے ہیں۔ کشمیریوں نے معاہدہ کیا تھا ہندوستان سے کہ ہم جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ان شرائط پر رہیں گے کہ آپ ہمارا اسپیشل سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، لیکن انہوں نے 35A اور 370 ختم کر کے، 370 تو چلو ان کے آئین کی بات تھی، لیکن 35A یہ کشمیر کا قانون تھا، یہ ڈوگرا راجہ نے 1930 میں بنایا تھا، اس کو ختم کرنے کا ہندوستان کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ یہ صرف انہوں نے اس لیے ختم کیا ہے کہ ہم جو کشمیر کی ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کریں، آبادی کا تناسب چینج کریں، اور ہندوستان کے لوگوں کو جا کر جو ہے وہ کشمیر میں زمینیں خریدیں، کشمیریوں سے خریدیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ کشمیریوں سے بڑھ جائے۔ لیکن ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور بھارت کو بھی کہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کشمیری اپنے حق خود ارادیت سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا آزادی کی تحریک کو وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ کشمیری تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 400 سال ڈوگرا راجہ کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا،
اس سے پہلے بھی جتنے اگریسر آتے رہے وہ آتے تو بڑی آسانی سے تھے لیکن جاتے عذاب سے ہی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ہندوستان سے بھی آزادی لے کر رہیں گے. ناظرین کرام، چوہدری صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب کو بھرپور طریقے سے منظم ہو کر کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ یہ سب سے پرانا اور سب سے بڑا انسانی مسئلہ ہے. تو اس کے حل کے لیے سب سے پہلے ہم پاکستانی اور کشمیری عوام کو نکلنا ہوگا اور اپنے اختلافات بھول کر دنیا عالم کے سامنے اس مسئلے کو اجاگر کرنا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. اگر آپ کو بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو تو EU خبریں کا گراؤنڈ آپ کے لیے حاضر ہے. اختر سیالوی، اینٹورپن، بیلجیم.